پاکستان میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کب ختم ہوگی اور نئے الیکشن کس تاریخ کو ہوں گے اور کس منتھ کو ہوں گے، اور اس کے بعد معیشت کا کیا پلان ہوگا کہ اس کو کیسے چلانا ہے، اور اس کے بعد آئی ایم ایف نے بھی قرض کی منظوری دے دی ہے۔ ان سب کی تفصیلات آپ کو میں بتاتا ہوں، اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیے۔ موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت کے خاتمے پر 14 اگست کو ختم ہو جائے گی، جس کے بعد الیکشن کمیشن اکتوبر یا نومبر میں نئے انتخابات کرائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گزشتہ روز یہ دو ٹوک اعلان کر دیا کہ آئندہ انتخابات کے حوالے سے پائے جانے والے شک و شبہات کا مکمل ازالہ کر دیا ہے۔ ایک تقریب میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی ہم اسے قبول کریں گے، اور اگر ہمیں موقع ملا تو اگلے 5 سال میں غریب اور بے روزگار کے خاتمے کے لیے جان لڑیں گے۔ آنے والے دنوں میں ملک کی سیاسی صورتحال پر روشنی ڈالنے والی اس اہم خبر کے ساتھ معاشی صورتحال کے حوالے سے گزشتہ روز ہی موجودہ حکومت کی ایک بڑی کامیابی آئی ایم ایف کے ساتھ 9 ماہ میں $3 ارب قرض کی حتمی منظوری کی شکل میں سامنے آئی ہے۔ پچھلی حکومت اور آئی ایم ایف کے مابین ہونے والے معاہدے کی تکمیل کے بغیر مدت ختم ہو جانے کے بعد یہ ایک نیا پاکستان کا دیوالیہ ہونے سے بچ جانا بظاہر ناممکن تھا۔ تحریک انصاف کی حکومت نے آئی ایم ایف سے جس قدر سخت شرائط پر معاہدہ کیا تھا، اس وقت کے گورنر پنجاب معاہدہ سامنے آنے پر چیخیں اٹھا رہے تھے کہ آئی ایم ایف نے ہم سے ہمارے سب کچھ لکھوا لیا ہے۔ ان مایوس کن حالت میں وزیر اعظم نے مالیاتی ادارے کی قیادت سے براہ راست رابطہ کر کے اسٹینڈ بائی بندوبست کے حوالے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ تاہم $3 ارب کا یہ پروگرام در حقیقت مفت سانس لینے کی مہلت کے مترادف ہے، جس کے دوران ہمیں پائیدار معاشی استحکام کے لیے کلیدی اصولیات کرنا ہوگی۔ مالیاتی ادارے کی اسٹینڈ بائی بندوبست نے دوسرے ممالک اور دیگر بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے بھی مالی تعاون کے حصول کی راہیں کھول دی ہیں، جس کے بعد سعودی عرب سے $2 ارب اور متحدہ عرب امارات سے $1 ارب قومی خزانے میں منتقل ہو چکا ہے، اور چین سے $3.5 ارب جلد ملنے کی امید ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کے باقول حکومت کی مدت ختم ہونے تک ملک میں زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر کو $15 ارب تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں سے تقریباً $10 ارب اسٹیٹ بینک کے پاس ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 ماہ کے نگران وفاقی حکومت کے لیے مالیاتی استحکام کا خاص امتنان بخش انتظام موجودہ حکومت کے پیش نظر ہے۔ تاہم معاملات کو درست سمت میں رواں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نگران وزیر اعظم سمیت ان کے حکومت کی پوری کابینہ اہل اور دیانتدار افراد پر مشتمل ہو، اور ان سب کا انتخابات خاصیت میرٹ کی بنیاد پر کیا جائے۔ نگران حکومت اور اس کے بعد انتخابی نتائج کی بنیاد پر 5 سال کے لیے تشکیل پانے والی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو معیشت کے میدان میں بہرحال آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کی مکمل پابندی کرنی ہوگی۔ مالیاتی ادارے کے تازہ اعتبار میں واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کو سخت مالیاتی نظام و ضابطہ اور طے شدہ پالیسیوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ توانائی کے شعبے میں مزید اصلاحات کرنا ہوگی، زر مبادلہ کی شرائط کو مارکیٹ کے مطابق رکھنا ہوگا، اور بجٹ اور ہدف پر پوری طرح کاربند رہنا ہوگا۔ تاہم ملک کو قرضوں سے نجات دلوانا اور اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی خاطر موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت کی معاشی بحالی کے اس خوش آئند مشترکہ منصوبے پر عمل درآمد یقینی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، جس کے تحت دوسرے ممالک کو زراعت، معدنیات، توانائی اور آئی ٹی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی کھلی دعوت دی گئی ہے۔ لہذا انتخابات کے نتیجے میں جو بھی حکومت قائم ہو، اسے اس منصوبے پر پوری خوشی دلی سے عمل کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں۔